شب برات کے بارے میں اکثر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ کہ یہ شب برات نا صحابہ نے نہیں منائی اس انداز میں کہ جس طرح ہم یہ صحابہ نے واقعی نہیں منائی، جس انداز میں اب کر رہے ہیں نا، اس انداز میں نہیں اس منایا انداز کرتے میں تھے۔ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس رات انسان کی تقدیر کے، ان کے رزق کی، ان کی زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جی جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث طیبہ موجود ہے، مفہوم ہے روایت کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جنت شعبان المعظم کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد۔ نفلی جو روزے تھے آپ شعبان المعظم کے اندر زیادہ رکھتے تھے۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس کے اندر نامہ اعمال، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے، مفہوم ہے روایت کا، کہ اس رات کے اندر جو نا وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کون دنیا میں آئے گا اور کس نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں تو ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا اور ان کا جو ٹائم ہے وہ طے شدہ ہے۔ جی بالکل۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے یہ جو ہے انسان کی واپسی کا ٹائم وہ مقرر کر دیا ہوگا۔ جب وہ مقرر آلریڈی مقرر شدہ ہے تو پھر شبان کی رات میں اس میں تبدیلی کیسے پاسبل؟ السلام علیکم ناظرین، فورم آف دی نیشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آج کی نشست میں آپ کا ہوسٹ عتیق مقصود چودھری۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے مذہبی سکالر ہیں اور بہت ہی خوبصورت شخصیت، میری مراد ہے اجمل اطاری صاحب۔ لے ناظرین، آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اجمل صاحب سے۔ السلام علیکم قیصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ قیصر صاحب، آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ محضور ہوگی ماہ شعبان کے ریلیٹڈ۔ فرسٹ آف آل میرا یہ کوشچن ہے تاکہ ناظرین کا فائدہ ہو سکے، اس بارے میں بہت ساری انفارمیٹو گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو پہلے بتائیں کہ یہ لفظ جو ہے 15ویں شعبان، یہ صحیح تلفظ ہے شب برات کہ شب براعت؟ شب براعت یہ صحیح تلفظ ہے، براعت یہ عام صحیح طور پر تلفظ شب نہیں۔ برات کہا جاتا ہے۔ برات کہا جاتا ہے لیکن صحیح تلفظ شب براعت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے چھٹکارے کی رات، اور اس کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بہت سارے گناہ گاروں کو ماشاءاللہ، جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرمایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شب برات کا تذکرہ عام طور پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ شب معراج اور لیلۃ القدر کا تو ذکر ہے، جی لیکن شب برات کے بارے میں اکثر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو شیئر کیجیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے یا یہ بدعت ہے، جی تو یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی کم فہمی ہے، جی ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے کچھ بدعت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ لوگ نا دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر جو بدعت یعنی نئی چیز ہے وہ گمراہی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دور صحابہ میں نہیں تھی۔ اصل میں یہ سوال جو ہے نا وہ اس لیے یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ شب برات نا صحابہ نے نہیں منائی اس انداز میں کہ جس طرح ہم یہ صحابہ نے واقعی نہیں منائی؟ جس انداز میں اب کر رہے ہیں نا، اس انداز میں نہیں اس منایا انداز کرتے میں تھے۔ نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ باقی تو دیکھا جائے کہ شب برات میں ہوتا کیا، چلے میں اس بات کی طرف بھی آتا ہوں، عبادت ہوتی ہے اور صحابہ تو ان کا دن رات عبادت ہی میں گزرتا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اور پھر کیا ہر بدعت جو ہے نا وہ گمراہی ہے یا حرام ہے یا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم جب حدیث پاک دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے
کہ مفہوم روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرتا ہے جی بالکل. کہ مفہوم ہے روایت کا کہ جس سے جناب وہ اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ نیا کام ایجاد کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر جو ہے نا ان کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی برا کام اسلام کے اندر کوئی شروع کر دیتا ہے، اب جتنے جو ہے نا وہ لوگ اس پر عمل کریں گے، وہ برا کام شروع کرنے کا گناہ اس کو خود تو ہوگا ہی، لیکن اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس بھی کے حصے اس میں آئے گا۔ حصے میں آئے گا. تو اس حدیث پاک کی جو شرح کی ہے علماء نے، اور یہاں سے بدعت کی دو قسمیں نکالی ہیں کہ ایک بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی اچھی بدعت، اچھا کام، اور دوسری جناب وہ ہے کہ بدعت سیئہ، ہاں برا کام کوئی۔ ٹھیک ہے. اب اگر اس تقسیم کی طرف ہم آتے ہیں تو بدعت کا لفظ ہی استعمال ہوا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح کی جماعت باجماعت قائم آپ نے کی، ہوں. کیونکہ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ تراویح جب مشروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن جو ہے نا وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، فرق کر دیا بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ نے جناب وہ تراویح کی جماعت قائم کی، ہوں. تو آپ نے جانا اس وقت جملے ارشاد فرمائے تھے کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، ماشاء اللہ. بالکل کتنی ایسا اچھی ہی. بدعت ہے۔ جی بالکل تو ایسا ہی. دیکھا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی جو ہے نا وہ اگر ان کا عمل دیکھا جائے، ان کا فعل دیکھا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام کہ جس سے اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ جی اجمل صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہے بدعت یا کہیں بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت بدعت. حسنہ، بدعت حسنہ اس کو کہا بدعت جائے گا۔ حسنہ ہے. اصل میں بدعت یعنی کا جو کہ یہ جو سوال میں کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے میں اندر عرض کوئی. کرتا ہوں اسی بارے میں تھوڑی سی ذرا اس پہ نا ڈیٹیل عرض کر دوں۔ جی جی بدعت کا رٹ جو ہے نا وہ آج کل بہت لگایا جاتا جی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ایسا ہی. میلاد کا مہینہ آتا ہے تو تب بھی بدعت، ہوں. معراج ہے تو تب بھی تب بھی بدعت، بدعت. اب شب برات ہے تو تب بھی بدعت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا چند چیزیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن رائج ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ مثال ایسا کے ہی. طور پہ دیکھ لیں کہ مسجدوں کے محراب زمانے صحابہ میں نہیں تھے، بالکل نہیں. صحابہ کے زمانہ میں یہ نہیں تھے، بالکل مسجدوں کے مینار نہیں تھے۔ ٹھیک. پھر جس انداز میں آج کل مسجد کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے اور تب نہیں تھی. تب نہیں تھا، کوشش کی ایسے جاتا ہے کہ اس کو خوبصورت خوبصورت سے بنایا جائے، خوبصورت بنایا جائے. جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چلیں اس سے دو قدم ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے پاس جو مصحف کی صورت میں موجود ہے، ہوں. اس پر جو ہے نا وہ اعراب نہیں تھے، ہاں بالکل. زبر زیر پیش کوئی نہیں تھی. اعراب نہیں نہیں تھا۔ تھی. نہیں تھی. وہ دیکھا جائے تو اعراب لگانے والا کون ہے؟ حجاج بن یوسف جو ایک ظالم بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے جناب وہ بڑا ظلم کیا تھا، یہاں تک کہ 90,000 مسلمانوں کو اس نے یہ اپنے اعراب انہوں نے ہاتھ سے لگوائے قتل تھے. کیا، اس نے اعراب لگوائے، واہ. لیکن اللہ چڑھ رہے جیسے. ہیں۔ پھر جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایک جناب وہ سرکل لگتا ہے، جو ہوں. نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ ہوں. یہ کام بھی اس نے کیا، حالانکہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ سب کچھ۔ اچھا. تو اس طرح کی ڈھیروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو دور صحابہ میں نہیں تھی لیکن اب رائج ہے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بدعت وہ حرام ہوگی اور وہ بدعت منع ہے کہ جو اسلام کے احکامات کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ہوں. جو ٹھیک ہے. اسلام کی جو منافی. حدیں ہیں، اسلام کی جو حدیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرائیں گی، اسلام کے احکامات منافی ہوں گے یا اس سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہوگا نا، بالکل تو ٹھیک وہ ہے. بدعت منع ہے، وہ بدعت مند. وہ بدعت منع ہے۔ تو اب آتے ہیں اس طرف ہم کہ شب برات اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ذیشان موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہوں. کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر اتارا۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ہم تو نا یہ جب کثیر احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں
کہ جس سے جو ہے نا وہ 15ویں شعبان کی اہمیت، یعنی شب برات کی اہمیت اور اس کے اندر عبادات کی ترغیب جو ہے نا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دلائی ہے۔ مثال کے طور پر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ روایت کے یہ ہیں، فرمایا کہ قوموا لیلہا، کہ اس رات تم قیام کرو، 15ویں شعبان، فرمایا اس رات تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ ہوں، یہ ماشاءاللہ، واضح الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ زبردست، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس رات میں قیام کرو، اور روزہ رکھو، دن میں روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین کے الفاظ آگے جو موجود ہیں، فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت 15 شعبان المعظم، غروب آفتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی رحمت ساری رات یہ اعلان فرماتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو ماشاءاللہ، بخش دوں۔ ماشاءاللہ جی، ساری رات یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، ہے کوئی غم کا مارا کہ آج کی رات سوال کرے کہ اس کی غم پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ فجر کا سورج طلوع ہو جائے۔ ہوں، اب دیکھیں یہ حدیث پاک بھی ہمارے پاس دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ شعبان المعظم کی جو 15 تاریخ ہے، یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اپنی اصطلاح کے اندر اس کا ثبوت بالکل موجود ہے۔ اب اگر کوئی دیکھ کر جانا وہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سورج نکلا ہے اور کہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو پھر اس کی آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے، سورج کا تو قصور نہیں ہے نا اس جی میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جی علامہ صاحب کہا جاتا ہے کہ اس رات انسان کی تقدیر کے، ان کے رزق کی، ان کی زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، جی جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث طیبہ موجود ہے، مفہوم ہے روایت کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جنت شعبان المعظم کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد، ہوں، نفلی جو روزے تھے آپ شعبان المعظم کے اندر زیادہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور کے شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ مل جاتے۔ ہوں، اس کا بعض نے مفہوم یہ بیان کیا کہ حضور سارا شعبان ہی روزہ رکھتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے آپ شعبان کو پسند بڑا کرتے ہیں اور آپ اس کے اندر روزوں کا اہتمام بڑا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس رات میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو اس میں جانا میں روزے دار ہوں، ماشاءاللہ، اس میں روزے دار ہوں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا وہ روزہ رکھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس کے اندر نامہ اعمال، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے، مفہوم ہے روایت کا، کہ اس رات کے اندر جو ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کون دنیا میں آئے گا ہوں، اور کس نے دنیا سے جانا ہے، اچھا جی، کون حج کرے گا اور کتنا اس کو رزق دیا جائے گا، اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں تو ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، اور ان کا جو ٹائم ہے وہ طے شدہ ہے۔ جی بالکل، پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوں، یہ جو ہے انسان کی واپسی کا ٹائم جی وہ مقرر کر دیا ہوا ہے۔ بالکل، تو جب وہ مقرر آلریڈی مقرر شدہ ہے، تو پھر شبان کی رات میں اس میں تبدیلی کیسے پاسبل ہے؟
جی میں عرض کرتا ہوں، جی مہربانی. اصل دیکھا جائے نا تو وہ احادیث بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ بچہ جب شکم مادر میں آتا ہے تو ایک فرشتہ، جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے، جب حمل ہوتا ہے 4 مہینے کا، بلکہ علامہ صاحب 50 برس 50 برس سال پہلے تقدیریں لکھ دی جاتی. وہ بھی ہے، لیکن میں ایک حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، پھر تقدیر پہ تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے نا 120 دن کا، تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. ہوں. فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ جو ہے نا وہ اس کی عمر لکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا رزق لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، مطلب یہ نیک بخت، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اچھا، اسی کو لے کر نا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تقدیر جانا جہاں مقدر لکھ دیا گیا ہے تو پھر بعد میں جانا وہ عمل کرنے ہاں کا ہاں کیا یہ فائدہ ہے. دیکھیں جی، کہ جب لکھ ہی دیا گیا ہے کہ اس نے جنت میں جانا، جہنم میں جانا ہے، لکھ دیا گیا ہے، یہ بدبخت ہے یا پھر جو ہے نا وہ خوش بخت ہے، نیک بخت ہے، تو پھر تو عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو دراصل نا ہمیں یہ چیز جو ہے نا وہ یہ تقدیر کا موضوع میں بڑا حساس موضوع ہے. اس پہ زیادہ تر کلام نہیں کیا جاتا، بلکہ منع ہی کیا جاتا تھا کہ اس پر زیادہ کلام نہ کریں. ٹھیک ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک موجود ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مقدر تقدیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ایک قدم اٹھاؤ. اس نے اٹھایا، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا حضور گر جاؤں گا. فرمایا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا نا، اس کو مجبور محض نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح لکھ دیا انسان ویسا کرے گا، اس طرح نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی جی. کہ جو لکھ دیا انسان ویسا ہی کرے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور پھر اس کو اختیار بھی دیا. ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ تقدیر اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے. اس کی دو قسمیں علماء نے بیان کی. ایک تقدیر مبرم اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک ہے تقدیر معلق. والک. تقدیر معلق، تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ جیسا لکھا گیا نا اب وہ بدلے گی نہیں، وہ ویسی کی ویسی ہی رہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جبکہ تقدیر معلق ہے، جس کے بارے میں جناب وہ احادیث بھی ہیں، وہ ترمذی کی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا موت کو ٹال دیتی ہے، بالکل. صدقہ بلاؤں کو ٹال صدقہ دیتا ہے. بلاؤ کو روایتیں ڈال موجود دیتے. ہیں، روایتیں موجود ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب ہمیں دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو وہ ہمارے پاس احادیث موجود ہے کہ تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی، پہلے لکھ دی گئی. اور دوسری طرف جناب وہ یہ ہے کہ جناب بعد میں تقدیریں بدل جائیں گی. تو اس لیے علماء نے دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے تقدیر معلق اور دوسری ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم نہیں بدلے گی. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تقدیر میں لکھا ہی یہی ہے، اور ساتھ اس کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ بندہ اگر فلاں کام کرے گا تو اس کو فلاں نعمت دے دی جائے. تو اب اختیار دیا نا، اگر تو اس بندے نے وہ کام کر لیا تو اس کو وہ نعمت دے دی جاتی ہے. اب رہی یہ بات کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں اور فرشتوں کو سال کے اندر کیا ہونے والا ہے وہ رجسٹر تھما دیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کون اس سال حج کرے گا، کون اس سال دنیا میں آئے گا، کون اس سال دنیا سے جائے گا، اور کس کو شفا ملے گی، کس کو بیماری ملے گی. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. اب اس کا مطلب کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، بلکہ اللہ رب العزت ازل ہی سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. انسان دنیا میں آئے، بلکہ اس سے پہلے اور انسان کے دنیا میں آنے تک، آنے کے بعد دنیا کے اندر کیا کیا کام انسان نے کرنا ہے، رب تعالیٰ کو پہلے سے یہ بات معلوم ہے. رب تعالیٰ جانتا ہے اپنے علم کے مطابق، بالکل ایسے ہی. بلکہ علم کے مطابق جانتا ہے، اور اس نے لکھ بھی دیا. تقدیر بھی جو ہے وہ بنا دی کہ مقدر میں لکھ بھی دیا گیا
لیکن وہ فرشتوں کو اس رات دیا جاتا ہے سال کا، جو لکھا جا چکا ہے نا ہاں ہاں، وہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا اس وہ پہ اس نے جی جی امپلیمنٹ کرنا ہے اس پہ. ہاں بالکل، جس طرح دیکھیں نا بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں ان کے قوانین بن جاتے ہیں، اصول بن جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن ہر سال ان کو دہرایا جاتا ہے. ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ قوانین نہیں ہے، بلکہ وہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے جو تقدیر لکھ دی گئی تھی، جی جی، اب ہر سال میں اس سال میں کیا ہونے والا ہے وہ پورشن وہ وہ فرشتوں کے فرشتوں کو تھما دیا تھما جاتا ہے، دیا جاتا ہے. کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ مختلف ڈیوٹی ہے نا فرشتوں کی، فرشتے پابند ہیں. اللہ فرشتے تبارک و تعالی جو بھی جن ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، فالمدبرات یمرا، فرمایا کہ اس جان کی قسم کے جو کائنات کے انجام کو جانا وہ چلاتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں. تو فرشتے پابند ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، تو اس حساب سے جانا وہ یہ چیزیں جانا وہ فرشتوں کو تھما دی جاتی ہیں اور ان کو دے دیا جاتا ہے. لہٰذا ہوں. اس پہ تو کوئی اعتراض جانا وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ایسا بہت ہونا نہیں اچھی چاہیے. گفتگو کی لمحہ صاحب آپ نے. جی جی تو لمحہ صاحب یہ شب برات میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بخشش پاسبل ہوتی ہے بلکہ کنفرم ہوتی ہے. ہوں. آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور کون سے وہ بدبخت ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو، ماشاء اللہ. ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اچھا جی. جو کنفرم سمجھے کہ جہنمی ہو چکے تھے، ان کو معافی. بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جانا وہ بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا. تو اب بنو کلب کی بکریاں نہیں تو وہ پھر وہ لوگ رہ کون سے جائیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جناب وہ بنو کلب کی بکریاں مدینے کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا. تو اس لیے جن دیکھیں ایک بکری کے بال گننا بھی بڑا مشکل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ ہے، تو ان بالوں کے جناب وہ مقدار کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. اب اس رات کے اندر بھی کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بخشش کا پروانہ نہیں. وہ کون سے لوگ؟ وہ مختلف روایتیں ہیں، کسی حدیث کے اندر 4 لوگ ہیں، کسی میں 7 ذکر کیے گئے، کسی میں 5 ذکر کیے گئے. اس میں فرمایا گیا سب سے پہلے کہ ایک شرک کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے نا، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں. نمبر 2، والدین کا نافرمان، جو نافرمانی کرتا ہے اس والدین کی کی، بخشش پاسبل نہیں. اس کی بخشش بھی نہیں. تیسرے نمبر پر زنا کا عادی، اوہو. زنا کا عادی جناب اس رات جتنی مرضی دعا کر لے، ہاں توبہ کر لیتا ہے نا اس رات کے آنے سے پہلے پہلے، وہ ایک الگ بات ہے، سچے دل سے اگر توبہ کر. یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے حدیث پاک میں، تو یہ ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے، اگر اس رات کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے بھائی، بے شک اللہ ایسا ہی تعالیٰ ہے. بخش دے گا. زنا کا عادی فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات میں، لیکن وہ بھی اگر معافی طلب کر لے تو بالکل معافی بخشش مل جائے پاسبل گی، مل جائے بالکل گی. مل جائے گی. اسی طرح شراب کا عادی ہے، ہاں جی. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہے. اسی طرح کینہ پرور، دل کے اندر بغض رکھنے والا، بغض رکھنے والا. دل کے اندر بغض رکھنے والا، فرمایا اس کی بخشش بھی نہیں. کینہ پرور کو آپ منافق بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل، منافق تو اصل میں عملی منافق کہہ سکتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ کے بعد نا، ظاہری حیات طیبہ کے بعد، اب ہمارے پاس تو کوئی ایسا جنا وہ آلہ نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ اس کے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے. ہاں عملی منافق کہہ سکتے ہیں کہ عملی دل کے اندر منافق. کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے بات ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں سے قطع قطع تعلقی طلبی. کرنے والا، قطع طلبی والا. اس کی بھی فرمایا کہ اس رات جو ہے نا وہ بخشش نہیں. جی بالکل. تو لمحہ صاحب دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس رات قبرستان میں دعائے خیر کے لیے جاتے ہیں. کیا جی یہ سنت رسول ہے؟ ہاں بالکل، اگر سنت ہے تو وہاں پہ جا کے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل جو ہے نا وہ وہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں جو ہے نا وہ بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حضور جو ہے نا میرے پاس موجود نہیں تھے.
تو دل کے اندر خیال آیا کہ شاید جناب حضور ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی باہر نکلی تو جنت البقیع کی طرف قبرستان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور وہاں پہ قبرستان میں موجود۔ تو میں جب پیچھے جا کے کھڑی ہوگی تو عرض کی حضور آپ یہاں پہ ہیں، تو فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے حق میں ناانصافی کروں گا؟ ٹھیک ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کی رات فرمایا کہ یہ عبادت کی رات ہے، اور آج کی رات وہ ہے کہ جس رات میں اعمال نامے چینج ہوتے ہیں۔ واہ تو کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جنہ قبرستان کی حاضری دیا کرتے تھے۔ فی زمانہ بھی جو لوگ شب برات میں قبرستان کی حاضری دیتے ہیں تو اس کا بھی جناب و جواز یہی ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی حضور نے جناب وہ دیکھیں قبر کی حاضری پہ جناب وہ منع تو نہیں ہے، بلکہ حضور خود فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبر کی جنا زیارت نہ کرو، حاضری نہ دو، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس واسطے کہ دل نرم ہوتا ہے، دل نرم آخرت کی ہوتا ہے، یاد آتی بے شک ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے کہ حضور گئے تھے پھر سنت کا ثواب اس کو سنت ہوگا۔ اسباب۔ اب تو جی علامہ صاحب اس کے علاوہ اس رات کے ساتھ کوئی اور بھی معاملات یعنی اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ شاید 5 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی اور 15 شعبان کو امام مہدی کی، ہے کوئی ایسا معاملہ؟ امام مہدی تو ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہے، وہ آخری وقت میں آئیں گے، اور باقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختلف جناب و روایتیں موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے بھی تو ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ امام مہدی کی ولادت تو وہ ابھی ہوئی نہیں ہے، تو قرب قیامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت اگر بیان کرنا چاہیں آپ اس تو کی یہ بتائیں کہ شب برات رات کو اگر اس کا اہتمام کیا جائے کس انداز میں کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں جی، شب برات کا اہتمام اس میں تو ہونی تو عبادت ہے، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 14 شعبان کا بھی روزہ رکھا جائے اور 15 کا بھی روزہ رکھا جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آخری دن ہے نا، نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جانتا تو سب کچھ ہے لیکن وہ مالک نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ہوں، ٹھیک ہے؟ کہا جب جناب وہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس وقت بھی روزے سے ہو، اور جب ٹھیک ہے، سال کا پہلا دن ہے تو تب بھی روزے کا، کیا ہی بات۔ کیا یہ بات بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور پھر یہ بھی بزرگان دین نے کہا ہے، اسلاف جناب وہ بلکہ اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ 14 شعبان کو عصر کی بعد نماز کے بعد نہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ہے، واہ کیا بات عصر کی نماز کے بعد کے جو سال کا آخری دن ہے نا، یہ جنا وہ مسجد ہی کے اندر جنا ہمارا گزرے، یعنی نفلی اعتکاف کر لیتے تھے، ہے۔ اور پھر آگے جنا 15 شعبان شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی مسجد کے اندر ہی۔ تو اس ماشاءاللہ۔ انداز میں، اور پھر بزرگان دین سے اس کے نوافل اور کچھ عبادات بھی منقول ہیں، چلے میں ایک عرض کر دیتا ہوں وقت کے پیش نظر۔ جی جی بہت مشہور ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے۔ شب معراج میں، شب معراج میں، شب برات میں، سوری، شب برات شب میں برات میں۔ تو بزرگان دین سے ظاہر بزرگوں کا طریقہ ہے، عبادت ہے، عبادت تو کسی طریقے سے بھی کی جائے کوئی حرج نہیں نوافل پڑھ لیے ہے، جائیں، نوافل قرآن پاک بالکل لے لیں۔ تلاوت کر لیے تو جائے۔ اس میں جناب وہ اسلاف فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز فرض پڑھ لی جائیں، سنتیں ادا کر لی جائیں، اس کے بعد 6 نوافل دو دو کر کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے جب پہلے 2 نفل پڑھیں گے نا تو اس میں جناب وہ نیت ساتھ یہ کریں گے کہ ان 2 رکعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ جناب وہ مجھے جناب وہ مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے 2 جناب وہ جب نوافل ادا کیے جائیں گے اس میں نیت اس طرح کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جناب وہ اس سال مجھے اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اس کی برکت سے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح جناب وہ تیسرے جناب وہ نوافل ہیں کہ جس میں جناب وہ بیماری وغیرہ کہ اس کی عافیت وغیرہ جناب وہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ ہر 2 نفل پڑھنے کے بعد، بلکہ جب نوافل ادا کیے جائیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد جناب وہ سورہ فاتحہ کا سورہ اخلاص 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھی جائے، تو اس طریقے سے 2 نوافل ادا کیے جائیں۔ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد پھر جناب وہ سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھے جائیں، یا پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر وہ بزرگوں کی طرف سے ایک منقول دعا ہے جس کو نصف شعبان کی دعا کہا جاتا ہے، وہ اگر پڑھ لی جائے تو فرمایا کہ یہ اس رات کے آغاز میں ہی جناب وہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا کہ اس کا اندازہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، تو باقی ساری رات ہی عبادت کی ہے، واہ ساری رات ہی عبادت کرنی چاہیے۔
لیلامہ جی صاحب آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، امید ہے کہ ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت تندرستی عطا آمین فرمائے۔ لے ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا تو خیال سارے رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی رکھیے گا جن کا کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔